کاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزون، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آج کی یہ محفل، خوبصورت سی محفل، سرکار قطب الاقطاب، قدوۃ الاولیاء، مرشد مرشدام، رہبر رہبرام، سیدی مخدوم علاؤلک پنڈوی رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ سر شام سے آپ نے علامہ نعمان صاحب کو، علامہ جمیل اختر صاحب کو، علامہ صادق رضوی صاحب کو، اور مجھ سے پیشتر ہمارے بھائی حضرت مولانا حافظ محمد علی فیضی صاحب کو، اور ہمارے نقیب اور بڑے عظیم نقیب جناب کفیل انبر صاحب، اور بھی دیگر سب لوگوں کو سماعت کر لیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے سورج بلکہ شموس و اقمار چمکے اور چمک کر آپ کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا، اور اب سورج اور چاند چمکانے کے بعد محفل میں چھوٹا سا چراغ اور دیا موم بتی لا کر کے رکھا ہے، اور رات کے پچھلے پہر میں آپ کا بھی امتحان اور میرا بھی امتحان۔ جب سورج سے آنکھیں چکا چوند ہو جائے تو پھر موم بتی یہ کیا کچھ کام کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ لیکن چونکہ حکم ہے، میں بہت دیر تک کوئی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ایسی بات کر لیتے ہیں جس سے میری بھی اور آپ کی بھی آخرت کا کچھ فائدہ ہو جائے۔ صرف 2 حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، 2 حدیثیں پڑھوں گا۔ اگر آپ کا ذوق سلامت رہا تو بات ہوگی۔ بہت اچھی محفل سجی ہے، منتظمین محفل کو اللہ اس کا صلہ دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ اور ویسے یہ بنگال کی سرزمین پر حضور محدث اعظم ہند کی اس علاقے میں محنت ہے، ہمارے بزرگوں کی محنت ہے کہ آج یہ ہزاروں کی تعداد میں جو انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے وہ یوں ہی جمع نہیں ہو جاتا، بلکہ ہمارے بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے ہیں جس کو ہم پانی دینے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ 2 حدیثیں پڑھنا ہے، ملا جلا کر کے پڑھوں گا۔ ایک حدیث بہنوں کے لیے، ایک حدیث صرف بھائیوں کے لیے، دھیان سے سنیے گا۔ اور ایک حدیث میں ایسی پڑھنے جا رہا ہوں کہ یہ حدیث جس نے روایت کیا ہے وہ جلدی روایت کرنے والی ذات نہیں ہے۔ آپ نے اکثر حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی سنی ہوگی، آپ نے اکثر حدیثیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کی سنی ہوگی، آپ نے اکثر حدیثیں عبداللہ ابن مسعود کی سنی ہوگی، آپ نے اکثر حدیثیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی سنی ہوگی۔ لیکن آئیے ایک حدیث سنیے، اچھا راوی ایک بھی نہیں ہے، راوی 2 ہیں، اور دونوں ایک ساتھ روایت کر رہے ہیں۔ اور راوی کون ہے؟ سنو گے تو دل کی کلیاں مچل جائے گی، دل کی کلیاں کھل جائے گی۔ اللہ اکبر! وہ راویہ کون ہے جسے دنیا سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راقیہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہا، عالمہ غیر معلمہ، بدعائے مصطفیٰ، ملکہ فردوس بری، خاتون جنت، خاتون قیامت، ام الحسنین، ام الائمہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ
فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ ہستی کون سی روایت کرنے والی؟ سیدہ کائنات فرماتی ہیں، مخدومہ کائنات فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میرے بابا کی یاد آ رہی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کے لیے میں نے میرے سرتاج مولائے کائنات سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر سیدنا علی ابن ابو طالب سے کہا میرے سرتاج چلیں، بابا کی بڑی یاد آ رہی ہے، آقا کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ ہم دونوں نکلے اور نکلنے کے بعد بابا کے گھر گئے تو ہم نے بابا کو کس حالت میں پایا؟ اللہ اکبر! محسوس کرنے والے محسوس کریں، بہنوں کی بھائیوں کی سب کی خاص توجہ، اللہ اکبر! سیدہ کائنات فرماتی ہیں جب ہم بابا کے گھر گئے تو ہم نے بابا کو اس حال میں پایا کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے، اللہ اکبر! توجہ کریں، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ اللہ، آقا نے دونوں گھٹنوں کو اس طریقے سے ہاتھوں سے جوڑ رکھا ہے اور دونوں گھٹنوں پہ سر رکھا ہے اور سر رکھ کر کے موٹے موٹے آنسوؤں سے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ بیٹھنے کی کیفیت دیکھیں، انسان اس وقت اس کیفیت میں بیٹھتا ہے جب وہ بڑا غمگین ہوتا ہے، اس کو کچھ دکھڑا یاد آتا ہے، اس کو کوئی تکلیف یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر! ذرا دیکھیں تو صحیح، اللہ اللہ، جس کے صدقے میں کائنات کی خوشیاں ملتی ہے، جس کے صدقے میں کائنات کو خوشیاں ملتی ہے، بلکہ جس کے صدقے میں خوشی کا وجود ہے، جس کے صدقے میں خوشیاں پیدا کی گئی ہے، آدم کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں نوح کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں داؤد کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں ایوب کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں یوسف کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں ابراہیم کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں بلکہ خوشیوں کی سوغات جس کے نالین کی خیرات ہے، میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر! ہر خوشی ان کی نالین کا صدقہ ہے، لیکن آج ہوا کیا ہے؟ سیدہ کائنات بیان کر رہی ہے، آج ہوا کیا ہے؟ رسول اللہ گھٹنوں میں سر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ میرے بھائی محمد علی فیضی آج کلام پڑھ رہے تھے، بڑا خوبصورت سا کلام، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! کتنی خوبصورت وہ آنکھیں ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتی ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کو تکتی ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتی ہے۔ اللہ اکبر! خدا کرے یہ مکڑا، خدا کرے یہ جملہ، خدا کرے یہ مصرع حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور کبھی پردہ اٹھے اور ہمیں دیدار نصیب ہو جائے۔ یاد رکھنا، یہ پڑھنا رسمی نہیں ہے۔ اگر آج بھی کوئی دل سے کہے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو محفل سے اٹھے گا بعد میں، پہلے یار کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! آپ سمجھتے کیا ہیں؟ کچھ لوگ ایسے بھی آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، ادھر پڑھا جاتا ہے، ان کے جسم یہاں موجود ہوتے ہیں اور ان کی حاضری بیٹھے بیٹھے وہاں ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اور وہی لوگ اس جلسے کی کامیابی کا سبب ہوتے ہیں۔ بھائی کفیل کہتے ہیں کہ ہمارے آنے سے کامیابی ہوتی نہیں، اس مجمع میں ایسے بھی قلندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے آنسو پوری محفل کی ضمانت، مقبولیت کی ضمانت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! لیکن دھیان سے سنو اللہ والو، اللہ اکبر! سیدہ کائنات فرما رہی ہیں، حضور گھٹنوں میں سر رکھ کر رو رہے ہیں۔ حضور کے درد کو محسوس تو کرو، حضور کے عشق میں تڑپنے والو، حضور کے عشق میں مچلنے والو، ابھی مچل مچل کر ناپ پڑ رہے تھے، مجھے تمہارے مقدر پہ رشک آ رہا تھا، کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے اپنے محبوب کی محبت تمہیں دی ہے، حضور کا عشق تمہیں دیا ہے، حضور کی محبت تمہیں عطا کی ہے، لیکن حضور کے درد کو محسوس کر لو، اس لیے کہ وہ محب کیسا ہے جو اپنے محبوب کے درد کو نہ سمجھ سکے، وہ محب کیسا ہے جو اپنے محبوب کی تکلیف کو نہ سمجھ سکے۔ آؤ، حضور کیوں رو رہے ہیں، حضور کے رونے کی وجہ کیا ہے، اور وہ بھی کیفیت کیا ہے؟ گھٹنوں میں سر ہے،
اور سر رکھ کر کے اس طرح رو رہے ہیں کہ آنسوؤں سے داڑھی شریف تر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے سلام کیا، مولائے کائنات نے سلام کیا، حضور نے سر اٹھایا، سیدہ کا استقبال کیا، اس لیے کہ میرے آقا کی عادت تھی، ہمیشہ میرے سرکار سیدہ کا استقبال کرتے تھے۔ یہ بات بھی کہہ دوں بنگال والو، اللہ اکبر، ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے حضور بار بار سر و قد کھڑے ہوتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف حسنین کی امی ہے، جس کے لیے کونین کا مالک سید الانبیاء، سید المعصومین، سید الانبیاء، سید المعصومین سر و قد اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ غور تو کیجئے، اتنے غم کی کیفیت میں بھی، حالانکہ ہمارے حضور غمگین نہیں، حضور علیہ السلام کے صدقے میں غم دور ہوتے ہیں، لیکن اس کیفیت میں بھی حضور اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، سیدہ کو بوسے دیے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے تڑپ کر کہا بابا کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے، کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ آقا اس طریقے سے رو رہے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر گھٹنوں پہ سر رکھ کر موٹے موٹے آنسوؤں سے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے سرکار نے اپنی شہزادی سے کہا فاطمہ تم نے پوچھا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے رونے کی ایک وجہ ہے، میں معراج پر گیا تھا، معراج پر جانے کے بعد جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، جب میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم کو دیکھنے کے بعد آج وہ جہنم کا منظر مجھے یاد آ گیا ہے، آج وہ جہنم کا منظر مجھے یاد آ گیا ہے فاطمہ، اسی منظر کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ میرے رونے کی وجہ یہی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ جو عذاب میں نے جہنم کا مشاہدہ کرتے وقت اپنی امت کے حوالے سے دیکھا ہے، میری امت اس کو کیسے سہ سکے گی، میری امت اس کو کیسے برداشت کر سکے گی؟ میں بطور مفہوم یہ بات پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تمہارے میرے رسول جہنم کے اندر امت پر ہوتے ہوئے عذاب کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، گناہ کر کے قہقہے لگانے والوں، گناہ کر کے ہنسنے والوں، حضور کو جو چیز رلا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اب ذرا دھیان سے سنو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا رو رہے ہیں۔ سیدہ سے کہا میں نے جہنم کا جب مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا؟ اب ذرا آقا فرما رہے ہیں جو مشاہدہ حضور نے کیا، فرما رہے ہیں، فرمایا میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو، پہلے تو فرمایا میں نے سب سے زیادہ جہنم میں جن کو دیکھا وہ دو لوگ ہیں، ایک تو عورتیں ہیں، ایک تو عورتیں ہیں، اور نمبر دو کچھ غریب مرد ہیں، مفلس مرد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی تشریح اگر نہ کروں تو آپ الجھن میں پڑ جائیں گے۔ حضور نے غریب مردوں کو کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو چاپلوس بناتی ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو چوری کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ بنگال والو، اس لیے میری گزارش ہے غربت سے نکلنے کی کوشش کرو، غربت سے نکلو، مالدار بننے کی کوشش کرو، لیکن مالدار حلال سے بننے کی کوشش کرنا۔ اللہ اکبر۔ سود کے پیسوں سے مالدار نہیں بننا، چوری کے پیسوں سے مالدار نہیں بننا، لوگوں کا گبن کر کے مالدار نہیں بننا، محنت کر کے مالدار بنو، خوب ترقی کرو۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے اللہ اللہ، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، جتنے وقت میں موبائل کھیلتے ہو، گیم کھیلتے ہو، اتنا ٹائم بچا کر کاروبار میں لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کا بوجھ اٹھاؤ، لوگوں پہ بوجھ نہ بنو۔ پھر میرے آقا نے ایک بات یہ بھی فرمائی، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ مقرر لوگوں کو دیکھا، خطیب لوگوں کو دیکھا، اور ان کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں میں جا کر کے فتنہ پروری کرتے تھے، ایسے عنوان پہ تقریریں کرتے تھے جس سے امت لڑے، جس سے قوم میں جھگڑا پیدا ہو، جس میں قوم میں اختلاف پیدا ہو، جس سے قوم میں انتشار پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ بات بھی آپ کو کہہ دوں میرے بھائیوں، یاد رکھنا پوری امت متحد تھی اس پر کہ رسول اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، لیکن کچھ مقرر ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے آ کر یہ فتنہ
چھوڑا کہ معاذ اللہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے. ایسے لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جانے والے ہیں. اللہ اکبر. پوری امت اس بات پر متحد تھی کہ رسول اللہ کو جہاں سے پکارو وہاں سے حضور سنتے ہیں. لیکن کچھ مقرر آئے اور انہوں نے کہا نبی تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے, ایسے بدبخت لوگوں کی باتیں نہ سنا کرو. ایک بات اور بھی عرض کر دوں, پوری امت صحابہ کو جیسے چاہتی تھی ویسے اہل بیت کو چاہتی تھی, جیسے اہل بیت سے پیار کرتی تھی ویسے صحابہ سے پیار کرتی تھی. لیکن کچھ لوگوں نے فتنہ چھوڑا کہ معاذ اللہ یہ ایسے ہیں اور وہ ویسے ہیں. یاد رکھنا صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے, اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے. ہم جتنا پیار نبی کی آل سے کرتے ہیں اتنا پیار نبی کے اصحاب سے کرتے ہیں. جتنی عزت نبی کے اصحاب کی کرتے ہیں اتنی عزت نبی کے اہل البیت کی کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں عزت کا معیار کسی کو تولنا نہیں ہے. دنیا میں وہ ترازو پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر صدیق کو تول سکے یا مولا علی کو تول سکے. اور ترازو میں علی و صدیق کو تولنے والوں, جب نبی کی نالین تولنے کے لیے کوئی ترازو پیدا نہ ہو سکا تو جگر گوش مصطفیٰ فاطمہ الزہرا کی عظمت کو تولنے کے لیے ترازو کہاں سے لاؤ؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت. ایسے لوگوں کو نہ بلاؤ, ایسی لوگوں کی محفل میں نہ جاؤ جو تمہارے درمیان آ کر کے فتنہ خوری کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ہونٹ بھی آگ کی کینچی سے کاٹے جانے والے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, حضور علیہ السلام نے فرمایا. اس لیے بڑا احتیاط کا پہلو رکھے اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر رہے. ہمارے بزرگوں نے نہ افراد کیا نہ تفرید کیا. جو عظمت رسول اللہ نے اہل البیت کو عطا فرمائی ہے وہ اہل البیت کے پاس ہے, جو صحابہ کو دیے وہ صحابہ کے پاس ہے. نبی نے کیا دیا صحابہ اور اہل بیت کو؟ ایک جملے میں کہہ دوں, جو سمجھ سکتے سمجھ جائیں گے. ہمارا عقیدہ اہل سنت کا واضح ہو جائے گا. خلافت الترتیب, فضیلت الترتیب, اہل البیت کی عظمت ہے اپنی جگہ. اللہ اکبر. بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ اکبر صحابہ اور اہل بیت کا فرق کیا ہے. صحابی وہ ہے ابو بکر صدیق کی شکل میں جس کے کندھوں پہ نبی بیٹھتے ہیں. توجہ فرمائے, اگر جملہ دل میں اتر جائے تو دعا دینا. صحابی وہ ہے, صحابی وہ ہے جو نبی کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے. اور اہل البیت وہ ہے علی کی شکل میں جس کو نبی اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جس نے نبی کو اٹھایا ہے وہ بھی بھلایا نہیں جائے گا, جس کو نبی نے اٹھایا ہے وہ بھی بھلایا نہیں جائے گا. جو نبی کو گود میں سلائے وہ ابو بکر کا بھی جواب نہیں ہے, اور جو نبی کے بستر پہ سو جائے. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر خلیفہ اول, عظمت حضرت ابو بکر, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. واہ 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 واہ. مولا نے جس کی جو شان تھی اس کو وہ دیا. اب مولوی بیچ میں ٹپ ٹپ کیوں کر رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ میرے تمہارے کرنے سے کیا؟ جس کے جو کندھا بیٹھنے کے قابل تھا اس پہ بیٹھ کر بتایا یہ صدیق افضل البشر, اور جو بٹھانے کے قابل تھا اس کو اٹھا کر بتایا یہ علی. اللہ اللہ اللہ. جس کی گود میں سونا تھا اس کی گود میں سو گئے, اور جس کو اپنے بستر پہ سلانا تھا اس کو اپنے بستر پہ سلانا. تقسیم ہو گئی. اب ملا جی آپ کا کوئی کام ہی نہیں. بیان ہے. واہ واہ. آپ کو کیوں زکام ہے؟ نبی نے جس کو جو دینا تھا دے دیا. سب نبی کے لیے کھڑے ہوئے اور نبی سیدہ کے لیے کھڑے ہوئے. لوگ نبی کے لیے منبر چھوڑتے ہیں, نبی حسنین کریمین کے لیے منبر چھوڑتے.
کیا جس بات کو جو دینا تھا دے دیا، واہ 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 فضیلت الگ ترتیب، خلافت الگ ترتیب، یہ بس ہمارا۔ آج ہم عقیدے کے فیصلے کریں گے، عقیدے کے فیصلے تو 1450 سال پہلے ہو گئے۔ جس کو 14ویں صدی میں امام نے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ ہائے 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 ہائے۔ ہم ایک دو کو نہیں مانتے، ہم تو نبی کے چاروں یاروں کو مانتے ہیں، اور چاروں یار کو نہیں بلکہ نبی کے سب یاروں کو مانتے ہائے ہائے ہیں۔ اور جو چار یاروں کو مانتا ہے اس کی قبر، وہ جنت میں جائے گا تب جائے گا، لیکن اس کی قبر بھی جنت بنے گی، اس کی قبر بھی جنت بنے گی۔ یہ جملے پر میں بنگال والوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، یہ جملہ اتنا قیمتی ہے کہ سنی کی قبر جنت بنے گی، اس پر اگر سنی نہ بولے گا تو کون بولے گا؟ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی انشاءاللہ۔ امام کہتے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ تو حضور علیہ السلام نے بہت کچھ دیکھا، لیکن جو دیکھا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا جہنم کے اندر عورتیں کثرت سے ہیں، غریب مرد ہیں، مقرر لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں جو عمل نہیں کرتے تھے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون۔ اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ اللہ اکبر۔ پوری رات لوگوں کو کہا نماز پڑھو، فجر میں خود سو رہا ہے، ہونٹ کینچی سے کٹنے ہیں، اللہ اکبر، خدا اپنی پناہ میں رکھے۔ لوگ کہتے بہت آسان ہے مقرر ہونا، میں نے کہا بہت مشکل ہے مقرر ہونا، اس لیے کہ اللہ اکبر، پبلک والا مقرر ہونا آسان ہے، اللہ والا مقرر ہونا بہت مشکل ہے، اور اللہ ہمیں اللہ والا بنائے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا تو بھول جاتی ہے۔ 4 مہینے اگر مقرر صاحب بیمار رہے لوگ اس کا نام بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، جو اللہ کو بھول جائے اس نے مقرر کو کب یاد رکھنا ہے؟ جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ مقرر کو کب یاد رکھنا ہے؟ جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ پیر کو کب یاد رکھنا ہے؟ جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ ناطقہ کو کب یاد رکھنا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی فکر کرنے کی بجائے اس کی فکر کرے، یار کو راضی کر لے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ اور آپ کو بھی کہتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ دنیا نے بھول جانا، یار راضی ہے تو سکون سے سوئیں گے، کوئی آئے یا نہ آئے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی۔ اور ایک بات بتاؤں، کوئی آئے یا نہ آئے، جس کے عشق میں وفا کیا تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت ضرور تشریف لائیں گے۔ یہاں کہتے ہو نا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تمہاری قبر میں آ کر کے دیدار کرائیں گے، ایک بار نہیں بار بار کرائیں گے۔ جتنا عشق ہوگا اس کے مطابق دیدار نصیب ہوگا، اور صرف ان کا نہیں ہوگا، ان کی آل کا بھی ہوگا، ان کے اصحاب کا بھی ہوگا۔ جیسا عشق ہے ویسی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں بات طول نہ دیتے ہوئے، بات بالکل طول نہ دیتے ہوئے طویل ہو جاتی ہے، عادت بگڑی ہوئی ہے، خدا کرے یہ عادت بھی سدھر جائے۔ اللہ اکبر، توجہ کریں، آقا فرماتے ہیں ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کچھ عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، ننگی عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، ان کا سر نیچے ہے، ان کے پیر اوپر ہے۔ اللہ اکبر، کہاں؟ جہنم میں۔ اگر کمرے میں بھی کسی کو اوندھے منہ لٹکا دو میرے بھائی، کسی کو کمرے میں بھی اوندھے منہ لٹکا دو تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر سجدہ 10 منٹ کا ہو جائے تو بھی سانسیں اکھڑنے لگتی ہے، ہاتھ کا وزن بے چین کرنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، پہلے تو جہنم کی وادی، اس میں عورتوں کا اوندھے منہ نیچے سر اوپر پیر، ننگے بدن اوندھے منہ لٹکنا، اور پھر بالوں سے ان عورتوں کو باندھ دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ عورتیں چیختی چلاتی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا، میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ اگر تمہیں بھی اپنی ماں سے پیار ہے تو ان تک یہ بات پہنچانا رسول اللہ کی، اپنی بہن سے پیار ہے، بیوی سے پیار ہے، بیٹی سے پیار
پیار ہے ان تک پہنچانا، اور جو بہنیں اپنے آپ سے پیار کرتی وہ بھی سن لیں۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں جو اوندے منہ ننگی جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر بے پردہ رہا کرتی تھی، دنیا میں بے پردہ رہتی تھی، اجنبی مردوں سے باتیں کرتی تھی، اور آقا سے عرض کی یا رسول اللہ یہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی۔ تین باتیں بطور مفہوم میں نے پڑھا ہے۔ نمبر ایک، بے پردہ رہتی تھی۔ اے میری بہنوں، آپ اجتماع میں آئی ہو، اس اصلاح معاشرہ کی محفل میں آئی ہو، زیادہ تر آپ پر توجہ ہم لوگوں کی نہیں ہوتی، ہم آپ سے بات نہیں کر پاتے، لیکن آج خصوصی یہ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اپنے آپ سے پیار کر لو۔ جہنم میں عورتیں اس لیے جائے گی کہ انہوں نے پردہ نہیں کیا ہوگا، وہ بے پردہ رہتی ہوگی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں میری بہنوں، کسی مرد کے سامنے آپ کو بے پردہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کا جو محرم ہے، بھائی ہے، باپ ہے، یعنی جو آپ کے رشتہ دار ہیں، حقیقی رشتہ دار، ان کے سامنے تو آپ چہرہ کھول سکتی ہے، باقی آپ کا دیور سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، سسر اس سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، جیٹ اس سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ بڑھ کے اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہہ دوں، اللہ اکبر، چونکہ آپ حق والے لوگ ہیں اس لیے میں کہہ دوں پیر سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ آپ اپنے پیر کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی، مسجد کے امام کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی، کافروں کے سامنے تو ہرگز نہیں جا سکتی، اور بڑی بات کہہ دوں تم اپنے نبی کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا، بلکہ ایک بات آپ کو اور بتاؤں، اللہ اکبر، یہاں میرے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو جہنم سے بچانا ہے تو ان کو پردے کا پابند بناؤ، اپنی بچیوں کو پردے کا پابند بناؤ۔ یاد رکھنا یہاں آ کر کے لوگوں کو تھوڑی بے چینی ہوتی ہے، یار عورتوں کو پردے کی بات کیوں کہی جاتی ہے، اور لوگ ہمیں انٹرنیٹ پر تانا بھی دیتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک بات کہوں ہمارے یہاں عورتوں کے لیے پردے کا حکم اس لیے ہے کہ ہم عورت کو جتنی شکلوں میں جانتے ہیں اس کی ہر شکل جنت ہے، یعنی وہ پیدا ہو تو بیٹی کی شکل میں ہے تو وہ ماں باپ کے لیے جنت ہے، وہ جوان ہو کر کے شوہر والی ہو جائے نیک بیوی شوہر کے لیے جنت ہے، وہ ماں بن جائے تو ماں بننے کے بعد اس کے قدموں میں جنت سمٹ آتی ہے۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور یاد رکھنا جنت جو ہے وہ بتانے کی چیز نہیں ہے، جنت چھپانے کی چیز ہے۔ جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا دی گئی ہے، جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ جن اور جنت کا مادہ ایک ہی ہے، تو جو جنت ہوگی وہ چھپی ہوئی ہوگی۔ ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے، اس لیے ہم عورت کو چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ نے اپنی جنت بھی جو آسمانوں پر ہے وہ چھپا کے رکھی ہے۔ ہمارے یہاں عورت زمین کی جنت ہے، ہم نے اس کو بھی چھپا کر کے رکھا۔ دنیا دکھائی جاتی ہے، جنت نہیں دکھائی جاتی، جنت چھپی ہوئی۔ جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی ہے۔ سنو میری بہنوں، آج کل تو عورتیں کسی کے بھی ساتھ بیٹھتی ہیں، کسی بھی کے بھی سامنے بے پردہ جاتی ہے۔ یاد رکھنا یہ بھولاپن چھوڑو، پردے کے پابند بنو۔ دیور سے بھی پردہ، جیٹ سے بھی پردہ، خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ، چچا زاد بھائی سے بھی پردہ، ماموں زاد بھائی سے بھی، سب سے پردہ کرو۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، امام ابن الجوزی اس حدیث کو لائے ہیں، توجہ سے سننا، پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ کہیں بیٹھ سکتی ہے؟ کسی اجنبی مرد کے ساتھ کہیں بیٹھ سکتی ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں، کوئی عورت اکیلے کسی مرد کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ عورت نیک ہو اور جس کے ساتھ بیٹھے وہ مرد بھی نیک ہو، دونوں نیک ہوں، تو دونوں نیک لوگ ایک کے ساتھ بیٹھ سکتے دوسرے کے ساتھ؟ اب آقا کا جواب سنو، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عورت مریم کی طرح نیک ہو، جملے پہ توجہ کریں، حضور کی حدیث، لوگ کہتے ہیں مجھے میری بیٹی پہ بڑا فخر ہے،
تیری بیٹی مریم ہے؟ کون ہے تیری بیٹی میرے بھائی؟ مجھے میری بیوی پہ بڑا اعتماد ہے. کیا ہے تیری بیوی مریم ہے؟ استغفر اللہ. سنو، جس کی شان میں قرآن کی 3 صورتیں بیان ہو رہی ہے وہ سیدہ مریم حضرت عیسیٰ کی امی. آقا فرماتے ہیں اگر مریم کی طرح نیک عورت ہو اور یحییٰ کی طرح نیک مرد ہو اور دونوں اکیلے بیٹھنا چاہے تو میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. ہے کوئی یحییٰ جیسا نیک مرد؟ ہے کوئی مریم جیسی نیک عورت؟ جب ان کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو یاد رکھنا بیٹیوں، اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے پردے کی پابندی کرو. ابھی آپ لوگ اہل البیت کی بات پہ بڑا ناز کرتے ہو، کرنا بھی چاہیے، لیکن میں سوچتا ہوں یا اللہ سیدہ فاطمہ کا ذکر کتنا سنتے ہو، کتنا سنتے ہو، کتنا سنتے ہو، مچلتے ہو، اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے ہو، ان کی کنیز کہتے ہو، لیکن کیا یہ بھول گئے سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپایا؟ ایک دن کسی نے امام حسن یا امام حسین سے کہا تھا، حضرت امام حسین کی بات مجھے یاد آتی ہے، حسین تیری ماں بہت نیک تھی، توجہ کرنا، تیری ماں بہت نیک تھی. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا تو نے سچ کہا، میری ماں کے وصال کے وقت میں صرف 7 سال کا بچہ تھا، لیکن اس عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا. 7 سال کا بچہ ہے بیٹا، کہتے ہیں کہ میں نے اس عمر میں بھی اپنی ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا. یہ ہوتا ہے پردہ. اللہ اکبر. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ لڑکیاں اجنبی مردوں سے تعلق بنائیں. استغفر اللہ. یہاں کی لڑکیاں ایسے نہیں ہیں، بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے فلموں کی وجہ سے، سیریلوں کی وجہ سے، لیکن ویکسین کے طور پہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ٹیکہ لگاتے نا بیماری سے پہلے، اس کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ دنیا کے اندر عورتیں پاک دامن ہو جائیں، کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی عورت پر ڈورے ڈالے، کسی عورت کو بہکائے. عورتیں پھسل رہی ہے، اسی لیے مرد جو ہے وہ ناجائز تعلقات میں قائم ہو رہے ہیں. اور لڑکوں کو بھی کہہ دوں 16 17 سال کی عمر میں لڑکیوں سے ناجائز دوستی کر کے زنا کے اڈوں پر جانے والوں، زنا کرنے والوں، بدکاری کرنے والوں، سن لو، یہاں تک فرمایا گیا ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے. ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے. زنا اور ماں باپ کی نافرمانی 2 ایسے گناہ ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے. ماں باپ کا غدار جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک موت نہیں آئے گی، اور زانی جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. بزرگوں نے یہاں تک فرمایا جو دنیا میں زنا کرتا ہے اس کی نسلوں تک اللہ عذاب کو باقی رکھتا ہے، اس کی نسلیں تڑپائی جاتی ہے، اس کی نسلیں سسکیاں لیتی ہے. بلکہ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا زانیوں کی نسل میں اندھے، لنگڑے، لولے، عیبی اولاد پیدا کی جاتی ہے تاکہ ان کو تڑپایا جائے. حالانکہ ہر زانی جس کے گھر میں لنگڑی لولی اولاد پیدا ہو اس کو زانی مت سمجھنا، اس پہ شک نہیں کرنا، کیونکہ 98% لوگوں کے گھر میں بطور سزا اولاد عیبی پیدا ہوتی ہے اور 2% لوگوں کے گھر میں بطور امتحان پیدا ہوتی ہے. وہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں، گندی فلمیں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر اپنے آپ کو بدکاری کی طرف نہ لے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب زنا کرنے والوں کو ہوگا جو شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا. جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا 2 لمحے کی لذت کے لیے، 2 منٹ کی لذت کے لیے. اللہ اکبر، کتنا دردناک عذاب ہے. کاش لوگ توبہ کرتے، کاش لوگ استغفار کرتے. میرے بھائی، آدھے گھنٹے کا سیریل ہماری زندگی نہیں ہے، 3 گھنٹے کی فلم ہماری زندگی نہیں ہے. اپنے آپ کو برباد نہ کرو. اللہ کے سچے
सच्चे रसूल फरमाते हैं जहन्नम में पहाड़ डाले जाए तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। जिस जहन्नम में पहाड़ पिघल जाएंगे उस जहन्नम में मेरा आपका क्या बनेगा, हमारी हड्डी पिछलियों का क्या बनेगा। ये किसी मौलवी साहब का कौल नहीं, किसी मुफ्ती साहब का कौल नहीं, किसी शेखुल हदीस साहब का कौल नहीं, किसी जलसे के नकीब और खतीब का कौल नहीं, ये तुम्हारे और मेरे सच्चे रसूल का फरमान है। आका ने कह दिया जानी को आग की कमीज पहनाई जाएगी तो पहनाई जाएगी, वो उससे बच नहीं सकता। मेरे तुम्हारे सच्चे रसूल ने फरमाया इससे बढ़कर दर्दनाक बात और क्या हो सकती है। अगर हदीस में नहीं आता तो मैं बयान करने की हिम्मत नहीं करता। आका फरमाते जिन्होंने दुनिया में जिना किया होगा, जिना दुनिया में जिना किया होगा, उनकी शर्मगाहों पर जहन्नम की आग रखकर दहकाई जाएगी। कितना कमजोर मकाम है, अल्लाह अकबर। इस कमजोर मकाम पर जब जहन्नम की आग दहकाई जाएगी क्या बनेगा। ये दुनिया ही सब कुछ है, दुनिया की लज्जतें ही सब कुछ है। ऐ मेरी कौम के जवानों, ये जवानी खत्म हो जाएगी। 16 साल से जवानी शुरू होती है, 40 साल पे जवानी 50 साल पे खत्म हो जाती है। ये जवानी जाने के लिए आती है। हमेशा जवानी की बहारें नहीं रहेगी, हमेशा ये उभरे हुए गाल नहीं रहेंगे, हमेशा ये खूबसूरत आंखें नहीं रहेगी। ये नरम नरम बालों पर जो घमंड करते हो, जो बार बार उंगलियों से बाल को संवारते हो, बुढ़ापे में ये नरम बाल सख्त हो जाएंगे। और सुन लो अल्लाह अकबर, अजमत कुरान और सुन्नत महफिल में आने वालों, अल्लामा इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं जो जवानी में पाप करते हैं, जो जवानी में जराइम करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, अल्लाह उनको इतना दर्दनाक बुढ़ापा देता है कि उस बुढ़ापे में इतने वो जलील होते हैं, अगर वो किसी से भीख मांगते हैं भीख, तो कोई उनको भीख भी नहीं देता। वो बिस्तर में चादरों में मुंह छुपा छुपा करके रोते हैं। वो रात को तारे गिन गिन कर रात गुजारते हैं। रातों की तारीकी में जवानी में पाप करने वालों को अल्लाह बुढ़ापे में नींद छीन लेता है, सुकून की नींद छीन लेता है। दौलत के नशे में, हुस्न के नशे में, जवानी के नशे में खुदा के गज़ब को चैलेंज करने वाले जवानों सुन लो, नरम गद्दों को दौलत के बलबूते पे खरीदा जा सकता है मगर सुकून की नींद नहीं खरीदी जा सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, बुढ़ापा आएगा, 1 घंटे के अंदर तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होगी, 3 घंटे की फिल्म तुम्हारी जिंदगी नहीं है। इब्ने रजब हम्बली कह रहे हैं जिसने जवानी में पाप किया होगा इतना दर्दनाक बुढ़ापा आएगा कि रातों को तारे गिनेगा, उसको नींद नहीं आएगी, तड़पेगा, उसको नींद नहीं आएगी, वो मौत मांगेगा, उसको मौत नहीं आएगी, लोगों से भीख मांगेगा, उसको भीख नहीं मिलेगी, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा के रोएगा। बुढ़ापे में तो दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। अरे दोस्त क्या, बीवी भी मुंह नहीं लगाती बुढ़ों को बुढ़ापे में। कोई बूढ़ा इसको न समझे कि मैं उसको जलील करने आया हूं। याद रखना, जवानी में पाप से बचो, जवानी में जराइम से बचो। कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है और बुढ़ापा आने वाला है। और अगर आज से पहले किसी ने जिना किया, गंदी फिल्म देखी, गंदी पिक्चर देखी, गानों में अपना वक्त जाया किया, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, खुदा को राजी कर लो। अपनी बहनों से भी कहता हूं, मेरी बहनों सच्ची तौबा कर लो, अपने आप को बदल दो। इसलिए कि इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, बस गुफ्तगू एंड की तरफ, इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, क्या कहते हैं जरा सुनिए। इब्ने रजब हम्बली कहते हैं कि अल्लामा इब्ने तय्यब तबरी नाम के बुजुर्ग थे, 100 साल के हो गए थे, 100 साल के, 100 साल की उम्र में भी वो बिल्कुल फिट थे और जवान थे, जवान। किसी ने कहा आप 100 साल में भी फिट और जवान हो? उन्होंने कहा हाँ। राज क्या है? का राज ये है कि मैंने अपनी जवानी को गुनाह से बचाया, अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे से बचा लिया। मेरी बहनों, किसी के चक्कर में ना आओ, जिना से बचो, बदकारी से बचो, बेपर्दगी से बचो। आपसे भी कहता हूं, आज गंदी फिल्मों की वजह से जवान जिना की तरफ जा रहे। आखिरी रिवायत जो मैंने कहा था पढ़ने के लिए, वो दूसरी रिवायत पढ़ूं, तवज्जो से सुनना, थोड़ी तवील है, गौर से सुनो। तौबा करो, नमाज छोड़ी तौबा करो, जिना किया तौबा करो, गाने सुने तौबा करो, बदकारी की तौबा करो, औरतों से बेपर्दा मुलाकातें की तौबा करो, तौबा करो, बदलो, पलटो, अल्लाह की तरफ पलटो।
اللہ پاک کی بارگاہ میں جو توبہ کرے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ بہت دھیان سے سننا، غور سے سننا، توبہ کیا چیز ہے، کیسے کیسوں نے توبہ کیا، اللہ نے اس کو قبول کیا۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ نے عزت دی، اللہ نے شہرت دی، اللہ نے مقام دیے، بلکہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ پاک رہنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، گناہ سب سے ہوتے ہیں، برائیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم سے کوئی اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایک دن میں نے سوچا اللہ کتنا پیار کرتا ہے، بتاؤں کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میں کوئی شاعر تو نہیں، لیکن کبھی کبھی میں کلام لکھتا ہوں ٹوٹے پھوٹے انداز میں۔ میں بیٹھا ہوا تھا، میری موجودگی میں ایک صاحب میرا کلام توڑ پھوڑ کر پڑھ رہے تھے، میری آنکھ میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں نے اس سے کچھ سیکھا۔ جو صاحب نعت خاں توڑ پھوڑ کر میرا کلام پڑھ رہے تھے الٹا سیدھا، تو مجھے اس سے عبرت ہوئی۔ میں نے سوچا جس کلام کو میں نے بنایا ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلام لکھنے والا میں ہوں۔ میری شاعری سے چھیڑ چھاڑو تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، مجھے تو میرے اللہ نے بنایا ہے، اگر کوئی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، جب مجھے اپنے بنائے ہوئے کلام سے اتنا پیار ہے تو اس کو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر، غور فرمائے۔ اور ہر شاعر کا یہ حال ہے، اسی لیے اچھے شاعر کسی ایرے گہرے کو اپنا کلام نہیں دیتے، وہ اچھے نعت خواں کا انتخاب کرتے، آواز اچھی ہو، انداز اچھا ہو، تلفظ اچھا ہو۔ یہ بات ہے میرے بھائی، یاد رکھنا۔ بلکہ تم اور دیکھ لو تمہیں اپنے بنائے ہوئے گھر سے کتنا پیار ہے، بچے خود سوچیں ان کے بنائے ہوئے گھروندے سے بچہ کتنا پیار کرتا ہے۔ بتاؤ اگر بچے کا گھروندہ کوئی توڑ دے تو بچے کتنا روتے ہیں۔ ارے جب بچے کے بنائے ہوئے گھروندے سے بچے کو پیار ہے، تمہارے بنائے ہوئے گھروں سے تمہیں پیار ہے، تو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے، اور وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر تو وجد کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ارے مٹی پڑے لوگوں کے منہ پر کوئی ہم سے پیار کرے نہ کرے، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، کیا یہ کم ہے؟ اور وہ بھی کتنا پیار کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیز، ہم نے سب کی محبت کا احساس کیا، رب کی محبت کا احساس نہیں کیا۔ ہم نے سب کی پیار کی قدر کی، رب کے پیار کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کے پیار کی وہ قدر نہیں کی جو کرنے کا حق تھا۔ آؤ آؤ، اللہ سے کب تک دور بھاگو گے، کب تک اللہ سے دور جاؤ گے؟ رمضان شریف قریب ہے، ایک ہفتے کے بعد رمضان شریف آنے والا ہے، موسم بہار آنے والا ہے، عبادت کا موسم آنے والا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کر لو، گناہوں سے چھٹکارا پالو، گناہوں سے توبہ کر لو، عہد کرو آج کے بعد کی زندگی نیکیوں کی زندگی ہوگی، پرہیزگاری کی زندگی ہوگی، تقوی کی زندگی ہوگی۔ آج سے پہلے جو گناہ کے نہیں کریں گے، نماز چھوڑ کر مسجد کو ویران کیا، رسول اللہ کا دل دکھایا، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، 20 رکعت پوری پڑھیں گے، پوری نمازیں پڑھیں گے۔ رمضان شریف جس کو مقبول مل گیا وہ جنتی ہو گیا، اس کی نجات ہو گئی۔ اس لیے رمضان شریف میں عبادت ضرور کرنا، سارے روزے ضرور رکھنا۔ اگر نہیں رکھو گے حضور کو تکلیف ہوگی، حضور رنجیدہ ہوں گے، حضور ناراض ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے وہ دوسری حدیث جو پڑھنی تھی اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور اللہ اکبر کیسے کریم ہے، ان کا رب ان سے بڑا کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے سنیے، گناہ سے توبہ کرو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی، ایک مرتبہ امام حسن بصری نے کہا تھا لوگو توبہ کرو۔ کیا پیاری بات آئی ہے، حسن بصری نے کہا تھا لوگو توبہ کرو، لوگو توبہ کرو۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، دستک دیتے رہو، دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی اس کا دروازہ کھل ہی جائے گا۔ پردے کے پیچھے عورتیں بیٹھ کر کے تقریر سن رہی تھی، واز سن رہی تھی، ایک بوڑھی کانپتی ہوئی آواز آئی، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری
بصری چپ ہو گئے تو بوڑھی آواز آئی، حسن تم کہتے ہو اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی کھل جائے گا، حسن مجھے یہ تو بتا دے، تو کہہ رہا ہے کہ کھل جائے گا، مجھے یہ بتا کہ اس نے دروازہ کب بند کیا ہے؟ کھلتا وہ ہے جو بند ہوتا ہے، اس کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا۔ سارے بادشاہ دروازے بند کر لیتے ہیں، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہر دروازے پہ دربان ہے، اللہ کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں ہے۔ جو چاہے اس کے دروازے پہ صدق دل سے آ جائے، جو اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ ہر دروازے کا حال یہ ہے، امیر غریب میں فرق ہے، کالے گورے میں فرق ہے، ان پڑھ پڑھ لکھے میں فرق ہے، نیک اور بد میں فرق ہے، تنہا میرے اللہ کا در ہے جہاں کوئی فرق نہیں ہے، جو آتا ہے اپنا بنا لیا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر عدالت کا دستور ہے، دنیا کی ہر عدالت کا دستور ہے کہ اگر آپ جرم قبول کر لو، میں قاتل، میں چور، میں یہ میں وہ، تو ہر عدالت تمہیں سزا دیتی ہے۔ ایک میرے اللہ کی عدالت ہے، اگر وہاں جرم قبول کر کے توبہ کر لو سزا نہیں دی جاتی، اپنا محبوب بنا لیا جاتا۔ آؤ اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف۔ مکار لوگوں سے دل لگانے والوں، خالق وفا سے دل لگا، چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو گناہ، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، چھوڑ دو گناہ۔ حدیث سنیے، اس کے راوی بھی انوکھے راوی ہیں۔ آج انوکھے راویوں کی روایت پیش آ رہی، جو جلدی روایت نہیں کرتے ان کی روایتیں یاد آ رہی ہے۔ کون ہے؟ رسول اللہ کے دوسرے جانشین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، راوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے ماں باپ قربان، کون فاروق اعظم؟ جبریل علیہ السلام کہا کرتے تھے اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اب وہ فاروق اعظم روایت کرتے ہیں کہ میں حضور سے ملنے گیا۔ سن لیجئے، اللہ کو منانا کتنا آسان، سب سے آسان اللہ کو منانا ہے۔ میں تقابل نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو منانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اللہ والے بن جاؤ، بہت بڑا نصاب نہیں اللہ والے بننے کا، اس کے در پہ آ جاؤ یہ کہہ کہ میں برا ہوں، بس رو گڑ گڑاؤ، اپنا بنا لیتا ہے۔ اللہ جتنی جلدی اپنا بناتا ہے کوئی نہیں بناتا، اور اللہ ایک بار جس کو اپنا بناتا ہے پھر اس سے رشتہ نہیں توڑتا۔ اللہ کی شان ہے وہ کسی سے رشتہ نہیں توڑتا۔ ہاں ہاں، وہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، دیکھو ہائے حضور سے کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب، لوگ میرا پتہ پوچھتے ہیں نا آپ سے، توجہ ہے، اے میرے حبیب، سب کی قدر کی، اللہ کی قدر نہیں کی ہے، بہت معافی کے ساتھ، بہت معافی کے ساتھ۔ میں لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں پیروں کی برائیاں کر رہا ہوں، لعنت ہو اس شخص پہ جو پیروں کی برائیاں کرے، سچے پیروں کی برائیاں سے۔ میں صرف سمجھانے آیا ہوں، ہم خود پیر رکھتے ہیں بھائی پیروں کی، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، شکوہ ہے آپ سے، جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرتے ہیں اتنی عزت شاید آپ اللہ کی نہیں کرتے۔ مجھے شکوہ ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے شکوہ ہے، جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرو، پیر کی میں منع نہیں کرتا، لیکن جتنی عزت پیر کی کرتے ہو اتنی عزت آپ اللہ کی نہیں کرتے۔ میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات بتاؤں میرے بھائی، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے، میری آنکھوں سے، محمد علی بھائی میری آنکھوں سے دیکھا، اس چھوٹی عمروں نے بہت تجربے کیے۔ اگر مرید مالدار ہے، مالدار کے بعد مرید غریب ہو گیا، پیر صاحب اس کے گھر رکتے تھے، رکنا چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ وہ غریب ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھ، یہ میں سچے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو تمہیں لوٹنے آتے نا، تمہارے دلوں کی بجائے تمہاری جیب پر جن کی نظر ہوتی، ان کی بات کر۔ لیکن تم اللہ سے زیادہ، وہ اللہ جس نے تمہیں زندگی دی، سب کچھ دیا، اس سے پیار کرنے کی بجائے اس سے زیادہ پیار آپ اپنے پیر سے کہیں کر رہے ہو۔ آپ دلیل سن لیں، اگر میں مجرم ہوں آپ مجھے سزا دیں، میں بہت سادہ آدمی ہوں، میں کوئی محقق مفکر علامہ کچھ بھی نہیں، میں غوث پاک کے در کا فقیر، بے ہنر فقیر، ان کی بارگاہ کا سگ، بے ہنر سگ، سگے سگانے آل محمد، میری کوئی اوقات نہیں۔
لیکن اپنے پیر سے جتنی محبت کرتے اتنی اللہ سے نہیں کرتے. اگر آپ کے پیر نے یہ چادر دے دی, چلیں سمجھ لو میں آپ کا پیر ہوں نہیں, لیکن سمجھانے کے لیے کٹہرے میں خود کو کھڑا کروں گا تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوگا, ہے نا, ہم ہی سب سے برے ہیں. یہ چادر میں نے کسی کو دے دی, توجہ, یہ چادر مجھے یقین ہے تم پر, یہ چادر تم سر پہ رکھو گے. چومتے ہیں لوگ اس چادر کو, ہم اس سے منہ ہاتھ پوچھتے ہیں لیکن لوگ چومتے ہیں, ان کی محبت ہے. دے دوں ٹوپی, دے دوں امامہ, دے دوں. کچھ لوگ تو بغیر اجازت کے میرا امامہ لے کے بھاگ جاتے ہیں, ٹوپی بھی لوگ لے کے. ایک جگہ میں گیا الہ آباد میں, میرے سر کا امامہ بھی لے گئے, ٹوپی بھی لے گئے, میرے جوتے بھی لے گئے. پیار اتنا ہے, مجھے ناراضگی نہیں ہوئی. حتیٰ کہ میری آستین پھاڑ کر بھی لے گئے. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, الہ آباد والے گواہ, وہاں سید بادشاہ رہتے ہیں, سید نجیب, اور ان کو سید صدام کہتے ہیں. اس وقت مصر میں ازہر میں پڑھ رہے ہیں, انہوں نے بلایا تھا. اتنا پیار کرتے ہیں, میں منع نہیں کر رہا ہوں, مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. مسافہ صرف کرنے کے لیے, چھونے کے لیے ناخن تک مارے, یہ بھی کرتے ہیں لوگ, کرتے ہیں, مجھے کوئی شکوہ نہیں, اس پہ بھی شکوہ نہیں. چلیے آپ کا پیار ہے, لیکن مجھے شکوہ اس پر ہے, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے چادر دی, اس کو سر پہ رکھو گے, پھر خوشبو لگا کے تجوری میں رکھو گے, اور اس کے بعد اپنے بچوں کو کہو گے سید کی چادر ہے, مروں تو اس کو کفن میں لے جاؤں گا. میرے دیے ہوئے تحفے کی کتنی قدر کی, اللہ تمہیں سلامت رکھے. لیکن میں خوش نہیں ہوں, کیونکہ جو تحفہ میں نے تمہیں دیا تھا, تمہارے پیر نے دیا تھا, ٹوپی کی شکل میں, چادر کی شکل میں, کسی بھی شکل میں دیا تھا, تم نے اس کو سر پہ رکھا, تجوری میں رکھا, اس کی عزت کی, اس کی زیارت کی, اور اس کو تم قبر میں لے جاؤ گے. پیر کے دیے ہوئے تحفے کی تم اتنی عزت کر رہے ہو, اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا, اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا. ایک بات کہہ دوں پھر, علامہ جمیل صاحب جیسے لوگ ممبر پہ ہیں, اور میں سب کو نہیں جانتا, یہ اللہ والے, یہ حق سننے کے اور حق کہلوانے کے عادی ہیں. بھائی میری چادر تمہاری قبر میں کام آئے گی, کوئی گارنٹی نہیں. میری دی ہوئی ٹوپی تمہاری قبر میں کام آئے گی, کوئی گارنٹی نہیں. میرا دیا ہوا تحفہ تمہیں قبر میں کام آئے گا, کوئی گارنٹی نہیں. مسلمانوں تمہیں شرم میں ڈوب مرنا چاہیے. سب سے زیادہ اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے, بعد میں سب کی ہونی چاہیے. اگر تم اللہ رسول کو اس سے زیادہ کسی کو چاہتے ہو تو کہیں نہ کہیں تم شرک کی طرف جا رہے ہو. شرک صرف بتوں کو پوجنا نہیں ہے, جو چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق کسی اور کو دینا, یہ بھی تو شرک ہے, یہ بھی تو شرک ہے. میں تمہیں مشرک کہنے نہیں آیا, یہ فیصلہ علماء کریں گے, مفتیان کرام کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ جس چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق آپ کسی اور کو دیں گے, تو یہ شرک نہیں ہے. صرف بتوں کے آگے ہاتھ جوڑنا ہی شرک ہے. شرک کے بہت سی اقسام ہیں. مجھے بتاؤ میرے دیے ہوئے تحفے کی تم نے اتنی قدر کی, اتنی عزت کی. ایک تحفہ تو اللہ نے بھی دیا تھا, اور کیسے دیا تھا, کیسے دیا تھا؟ اس تحفے کے لیے اللہ نے, تحفے کے لیے اللہ نے محبوب کو لامکاں پہ بلایا اور محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا. اللہ کی محبت تو دیکھو, محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا. محبوب تم جا رہے ہو نا, میرے بندوں کے لیے تحفہ لے کر کے جاؤ. اللہ تحفہ دے رہا ہے, اللہ تحفہ دے رہا ہے, اللہ تحفہ دے رہا ہے. قلم کے تحفے پر غرور اور کمنڈ کرنے والوں, امین القادری کی قلم اس نے مجھے تحفے میں دی, عطر کی بوتل, ایک عطر کی بوتل دی, لوگ سنبھال کے رکھتے, عطر لگاتے بھی نہیں ہے. او اللہ کے بندوں, کہاں ہو؟ مر کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ امین القادری تمہاری قبر میں نہیں آنے والا, اس کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ تم مرو گے. قبر کہاں, بلکہ سچی بات کہہ دوں, قبر میں اندر کیا آئے گا بھائی, جنازے میں نہیں آئے گا. جنازے میں کیا بات کرتا. مسلمان بنو وہ مسلمان جو رسول اللہ بنانے آئے تھے. اپنی طبیعت کے مسلمان مت بنو, اپنی مرضی کے مسلمان مت بنو. یاد رکھو اللہ نے تحفہ بھیجا. اللہ نے تحفہ کون کس کو دیتا ہے بھائی؟ جس سے پیار کرتا ہے. اور تحفہ کن ہاتھوں سے دیا؟ جبریل کے ذریعے سے نہیں بھیجا, فرشتے کے ذریعے سے نہیں بھیجا. پیار کتنا کرتا ہے تم سے اور مجھ سے, احساس کر لو کتنا پیار کرتا ہے. سب کا پیار کا احساس کرنے والوں, احساس کر لو کتنا پیار کرتا ہے. محبوب سے کہا, محبوب آپ جا رہے ہو نا زمین پہ, میری طرف سے تحفہ لے کے جاؤ.
اور میرے بندوں کو یہ تحفہ پیش کر دینا. پیر کے تحفے کی تمہیں عزت ہے، فقیر کے تحفے کی عزت ہے. میرے ایک دوست نے کہا اجمیر شریف میں ایک اجنبی فقیر ملا تھا، اس نے پتھر دے دیا، میں نے آج تک سنبھال کے رکھا. میں نے کہا تجھے سلام ہے، کتنی عزت کی. اللہ نے دیا نا تجھے تحفہ، پتھر نہیں دیا، نماز سجدہ دیا. بولو اللہ کے تحفے کی قدر کر رہے ہو؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو سینے سے لگایا ہے؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا؟ بتاؤ مسلمان ہو تم؟ کتنے ہو جو عشاء پڑھ کر کے اس محفل میں آئے ہو، اور کتنے ہو جا کر کے فجر پڑھو گے؟ جو اللہ کے تحفے کی عزت نہ کرے وہ کیسا مسلمان ہے؟ بتاؤ بتاؤ. اللہ کی یہی عزت ہے، اللہ سے یہی پیار ہے، اللہ سے یہی محبت ہے؟ نہیں. ہوش کے ناخن لو، مرو گے کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. اللہ ہی اللہ کی رحمت کام آئے گی، اس کے محبوب رحمت للعالمین کام آئیں گے. نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا. آج جس اللہ کے ساتھ تم غداری کر رہے ہو، بے وفائی کر رہے ہو، ارے ہم لوگ تو الٹا تم سے نذرانے لے کر جاتے ہیں. سچی بات کر جاؤ، ہم تو تم سے نذرانے الٹا لے کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تم سے نذرانے لیتا نہیں ہے. اللہ تمہیں دیتا ہے، روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، سانسیں دیتا ہے. ڈاکٹر 8 گھنٹے آکسیجن دے دے تو لمبا چوڑا بل دیتا ہے. پیدا ہونے سے لے کے موت تک اللہ تمہیں آکسیجن دے رہا ہے. کبھی بل آیا تمہارے گھر پہ؟ یہ ناک اس نے بنائی، یہ سر اس نے بنائے، یہ کان اس نے بنائے، یہ جوانی اس نے دی. ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل اس نے بنائی. اگر چوہا، کتا، بلی، سور بنا دیتا، اللہ سے لڑنے جاتے، اللہ سے سوال کرتے کون کیا کر لیتا اللہ کا؟ اللہ اس سمجھ، وہ بے نیاز ہے. اس نے سور نہیں بنایا، اس نے کتا نہیں بنایا، اس نے چوہا نہیں بنایا، اس نے چپکلی نہیں بنایا. انسان بنایا انسان، اور انسان بنا کر بھی فرعون نہیں بنایا، نمرود نہیں بنایا، حمان نہیں بنایا. انسان بنا کر بھی مشرک نہیں بنایا، کافر نہیں بنایا، مومن بنایا. مومن بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں، یوسف علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں. مومن بھی بنایا تو کس کی قوم کا؟ سید الانبیاء کی قوم کا، حضور کی امت کا. اتنے احسانات، صلہ کیا؟ غداری، واہ واہ، بے وفائی، بے وفائی. اسی لیے جلسے رکھتے ہو کہ جلسے میں رات بھر بیٹھو گے، صبح اٹھ کر پھر اللہ سے بے وفائی کرو گے. اللہ اللہ. اللہ کے تحفے کی کیا قدر ہے بتاؤ؟ بہت معافی کے ساتھ، اگر اللہ کے تحفے کی عزت نہیں کرے، اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے، اللہ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا. کوئی نہیں بچا پائے، کوئی نہیں بچا پائے گا. خدا کے لیے رحم کر لو، اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکو گے. پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، پہاڑ جہنم میں پہاڑ. اللہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان عذاب ربک لواقع. آج زندگی ہے، اس جلسے میں کسی فقیر کی صدا پر سدھر جاؤ، توبہ کر لو. بہت آسان ہے اس کو منا. میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب میرے بندے. ہائے ہائے، محبت تو دیکھو کیسی پیار کرتے. محبوب میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں. عبادی، میرے بندے میرا پتہ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب. محبوب آپ کہیے کہ اللہ تم سے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. اللہ تم سے کتنا قریب ہے؟ ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. بچوں کو منانا مشکل ہے، اس سے زیادہ اللہ کو منانا آسان ہے، کیونکہ بچے ہم سے پیار کرے نہ کرے لیکن اللہ ہم سے پیار کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کے گھر جا رہا تھا، میں نے حضور کے دروازے پہ دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے. ایک بندہ ہے جو اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے، حضور کے دروازے پہ رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے. میں نے اس کو روتے دیکھا، پوچھا اے بندے، حضور کی چوکھٹ پہ رو رہا ہے تو، آقا کی چوکھٹ پہ رو رہا ہے تو، تیرے رونے کی وجہ؟ اس نے کہا عمر میرے بھائی، حضور سے ملنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور سے ملنا چاہتا ہوں، آقا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں حضور سے ملاقات کروں. آپ کی توجہ ہے نا؟ حضور آپ کو، حضور آپ کو ہمت نہیں
نہیں ہو رہی حضور کو دیکھنے کی. عمر آپ اندر جا رہے نا حضور کی زیارت کے لیے, آقا سے کہہ دیں کہ حضور اجازت دے دیں, سرکار اجازت دے دیں تاکہ میں حضور سے ملاقات کر لوں. فاروق اعظم آئے, آنے کے بعد کہنے لگے آقا ایک بندہ ہے جو دروازے پہ رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, مچل رہا ہے. سرکار وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے, وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے. آقا اجازت ہے؟ میرے آقا کے دروازے پر تو کوئی دربان نہیں ہوتا تھا, میرے آقا کے دروازے پر تو کوئی دربان نہیں ہوتا تھا, جو آنا چاہتا تھا آ سکتا تھا. بلکہ ایک بات بتاؤں, حضور اتنے کریم ہیں, جس گھر میں حضور رہتے تھے اس گھر کا دروازہ بھی کبھی بند نہیں کرتے تھے, صرف پردہ لٹکا دیتے تھے. دروازہ کھلا دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کے اندر حضور موجود ہیں. سرکار سے فاروق اعظم نے کہا حضور وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, ملنا چاہتا ہے. سرکار نے میں بلاؤ اس کو. وہ نوجوان اندر آیا اور حضور کو دیکھ کر رونے لگا, بہت رویا. آقا نے فرمایا جوان تو کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے آقا ہمت نہیں ہے میری آپ کو بتا سکوں میں کیوں رو رہا ہوں, کیونکہ میں بہت پاپی ہوں, بہت مجرم ہوں, میں بہت گنہگار ہوں آقا, اس لیے میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ کو بتا سکوں میں کیوں رو رہا ہوں, میرے رونے کی وجہ کیا ہے. آقا فرماتے ہیں بتا نا تو کیوں رو رہا ہے, بتا تو کیوں رو رہا ہے. اس جوان نے کہا آقا ہمت نہیں ہے, آپ کے سامنے کیا بتاؤں کہ میں کیوں رو رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں وجہ کیا ہے. کہا آقا مجھ سے بہت بڑا پاپ ہو گیا ہے, بہت بڑا گناہ ہو گیا, میں بڑا مجرم ہوں, گنہگار ہوں آقا, اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. سرکار آقا فرماتے ہیں بتا کیا ہوا. کہا حضور بتا نہیں سکتا. آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ زمین سے بڑا ہے؟ ہاں. کہا زمین سے بڑا ہے. کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ ہاں. کہا میرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے. پھر آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے. وہ سر ڈال کر رونے لگا, نہیں آقا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں آقا, میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے, میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے. تو میرے آقا نے فرمایا پھر بتانا تو کیوں رو رہا ہے. اب وہ جوان کیا کہہ رہا ہے سن لیں. وہ جوان کہتا ہے آقا میں وہ بد نصیب ہوں, میں وہ بد نصیب ہوں کہ میں نے لوگوں کے کفن چرائے, میں کفن چور ہوں آقا, ایک دو نہیں, میں نے کم و بیش 1000 کفن چرائے, 1000 مردوں کو میں نے ننگا کیا ہے, میں نے ننگا کیا ہے, میں نے 1000 کفن چرا کے مردوں کو ننگا کیا, مردوں کی بھی میں نے کفن کپڑے چھین لیے, میں وہ کم نصیب ہوں, میں نے کفن چرائے. یا رسول اللہ میں کفن چور ہوں, لیکن یہ بات سے بڑی بات بھی ہے کہ میں کفن چوری کرنے کے لیے ایک رات جب گیا تو کسی لڑکی کی قبر تھی, لڑکی نوجوان تھی, خوبصورت تھی, حسین تھی, جمیل تھی. میں نے جب اس لڑکی کی لاش کو نکالا قبرستان میں باہر, لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ شیطان مجھ پر غالب آ گیا اور میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان کے اندر زنا کیا, بدکاری کی, میں نے بدکاری کی, زنا کیا. وہ لڑکی اچانک زندہ ہو گئی, اس نے چیخ ماری, کہا ظالم تو نے مجھے ناپاک کر دیا, تو نے مجھے گندا کر دیا, کیا منہ لے کر میں ان مردوں کے درمیان رہوں گی. اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے, اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے. اس نے بد دعا دی, اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے, تیری مغفرت نہ کرے. آقا میں نے اس لڑکی کو, میں بھاگا وہاں سے. اب میں سوتا ہوں تو میرے کان میں آواز اس لڑکی کی آتی ہے, میں کھاتا ہوں تو اس لڑکی کی آواز میرے کان میں آتی ہے. مجھے نہ دن کو چھینے نہ رات کو چھینے. حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میں نے بہت پاپ کر لیے, میں نے مردہ کے ساتھ بدکاری کر لی. آقا میں کیا کروں. آقا علیہ السلام پر اللہ کا خوف غالب آیا, اللہ کی خشیت غالب آئی. حضور علیہ السلام نے کہا اے جوان تو جلدی سے باہر نکل, تو یہاں جلدی سے یہاں سے چلا جا, چلا جا, جلدی سے چلا جا. مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تیری وجہ سے آسمان سے آگ نہ برس پڑے, اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے تیری وجہ سے. جا جا جلدی سے جا. تو وہ جوان چلا گیا, رو رہا ہے, رو رہا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر, اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے کیا کر لیا, کیا کر لیا, کیا. ایسے میں ایک دن 40 دن گزر گئے اس طرح روتے روتے. اس نے ایک دن آسمان کی طرف سر اٹھایا, اگر اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کر سکتا اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا ہے
تو مجھے ایسے عذاب میں مبتلا کر، نہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا عذاب دے، نہ میرے بعد کسی کو ایسا عذاب دے۔ اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے، اور ہرگز نہیں ہے، تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے۔ اللہ تیرا وعدہ ہے نا کہ تیری رحمت تیرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے، تیری رحمت بہت وسیع ہے، کسی کا بھی گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا، تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو پھر مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اور تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، سر پہ خاک ڈال کر کے رو رو کر کہتا ہے مجھے معاف کر دے، اور تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ بلبل سدرا جبریل امین آئے، اور آنے کے بعد رسول اللہ کو سلام کیا، اور سلام کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ جو جوان آیا تھا، وہ جوان آپ نے اس کو کیوں نکال دیا؟ آقا فرماتے جبریل اس نے کتنا بڑا پاپ کیا، کتنا بڑا گناہ کیا، مجھے ڈر لگا اس کی وجہ سے کہیں آگ نہ برس پڑے، پتھر نہ برس پڑے، اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، اللہ اکبر، اس لیے میں نے نکال دیا۔ جبریل اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، اس کا پاپ کتنا بڑا ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ مگر اللہ آپ سے کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کے صدقے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اس کو بلائیے، اللہ نے اس کو بخش دیا ہے۔ آقا خوشی سے روتے ہوئے کہتے ہیں کیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صرف اسی کو معاف نہیں کیا، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس سے بڑا بھی کوئی پاپ اور جرم کرے اور آپ کے وسیلے سے معافی مانگ لے، توبہ کرے، تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم میں یقیناً لوگ گنہگار ہیں، لیکن اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہوگا، کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ آؤ جو کچھ کیا ہے، ماں باپ کو ستایا ہے، نمازیں چھوڑی ہے، بدکاری کی ہے، گندی فلمیں دیکھی ہے، سب سے توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لو، دو ندامت اور شرمندگی کے آنسو پیش کرو، میرا اللہ مان جائے گا۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں توبہ کرو، آج کے بعد نئی زندگی کا آغاز کرو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ